الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 13 سے 15 تک تلاوت کی ہے۔ فرمایا کہ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا ہے جب ان لوگوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح اور روشن دلائل لے کر آئے تھے، مگر وہ ایمان لانے والے نہ ہوئے۔ كذلك نجزی القوم المجرمین، تو ایسے مجرموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تم کو ان کے بعد اس زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور جب ان لوگوں پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے یوں کہتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے تبدیل کر لو۔ اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر لوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے۔ میں تو اگر اللہ کی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اس عظیم ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خطاب فرمایا ہے۔ اس وقت کا کیا صورتحال تھی ان آیات سے سمجھ لیجیے۔ اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اوپر آیت گزری تھی نا کہ یہ لوگ جس طرح خیر جلدی جلدی مانگتے ہیں نا مل جائے، تو اسی طرح یہ شر کے بارے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ اسے کہتے تھے عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ جو عذاب اور جو فیصلہ کن بات ہے نا وہ تو آخرت میں ہوگی۔ تو تم جس طرح کہتے ہو اگر اس طرح عذاب لایا جائے تو تمہیں تو زندگی کی مہلت جو دی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہماری حکمت تو یہ ہے کہ تمہیں کچھ مہلت ملے۔ اب اس کے ساتھ اب اس آیت کو دیکھیں کہ جہاں تک بات یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کی، تو تم سے پہلے کئی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور ان کی تاریخ سے تم اچھی طرح واقف ہو، عرب واقف تھے۔
نوح علیہ السلام کے عذاب کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور اس زمانے کے عرب جاہلیہ کے زمانے کے تک تاریخی روایات سینہ بسینہ پہنچی ہوئی تھی۔ قوم عاد کے عذاب کو جانتے تھے، قوم لوط کے عذاب، پوری تفصیلات تو قرآن نے اچھی طرح بتائیں، لیکن یہ کہ اجمالی طور پر یہ معلومات تھیں کہ کچھ قومیں گزری ہیں، اللہ کی نافرمانی کی، ان پر اللہ کا عذاب دنیا میں ہی آیا۔ یہودیوں سے سنتے تھے کہ فرعون غرق ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کی ساری فوج غرق ہو گئی تھی۔ تو اب یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کیا ہے جب انہوں نے ظلم کیا۔ یہ جو دنیا میں انسانوں کے بھیجنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد سے ہٹ جائیں تو اس کو پھر ظلم ہی کہتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنا ظلم ہے۔ تو جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ایسے ہی موقع پر ان کو ہلاک کیا تھا۔ ان کے پاس بھی رسول وہ واضح اور روشن دلائل لے کر آئے تھے، ان کے جو پیغمبر تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ قوموں کی قومیں ہم نے ہلاک کی ہیں۔ تو کوئی ہم ایسے کوئی بے بس نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا، یہ خاص فضیلت بھی ہے، ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، آپ جب تک موجود ہیں تو ان پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یہ سارے ہی ختم ہو جائیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تو بالکل کائنات کی ہستی سے مٹ جائیں تو پھر رحمت کہاں ہوگی؟ تو سب عذاب غالب آ گئے نا۔ تو اس وجہ سے یعنی اگر عذاب ایسا نہیں آتا کہ سب کو ختم کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جزوی عذاب بھی نہیں آئے گا۔ جزوی عذاب آتے رہیں گے۔ جزوی عذاب کیسے؟ یعنی کچھ لوگوں پر اللہ کی پکڑ آ جائے جو حد سے زیادہ تجاوز کریں، اس زمانے میں بھی ہوتا رہا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور عذاب سے بے خوف ہو کر نہیں رہنا چاہیے، یہ ان لوگوں کی عادت تھی۔ اور یہ بتانے کے بعد یہ کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے عذاب دیا، پھر فرمایا کہ ان کے بعد ہم نے تم کو اس زمین کے اندر ان کا جانشین بنایا۔ جانشین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دوسرے کی جگہ پر آ جائے۔ ہم سب جانشین ہیں۔ ہم جو تھوڑی بڑی عمر کے ہیں، ہم اگر سوچیں کہ اپنے بچپن میں جن لوگوں کو ہم دیکھتے تھے، چچا، ماموں، تایا، ان کے جو بڑے تھے، کوئی بھی نہیں ہے، اکا دکا کوئی رہا ہوگا۔ تو اس وقت بھی یہ دنیا آباد تھی، گھر آباد تھے، وہ لوگ چلے گئے، کہاں گئے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ترتیب ایسی ہے کہ ایک دم وحشت نہیں ہوتی، کیونکہ ساتھ ساتھ پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جو لوگ مر رہے ہیں، کچھ لوگ ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں، ان کی جگہ لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو پہلے گئے ہیں، ان کے بعد جو بعد والے ہیں، ان کی جگہ لینے والے، جانشین کا یہی مطلب ہے۔ تو ہم سب جانشین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مشرکین مکہ کو خطاب ہے لیکن سب کو ہی ہے، کہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نافرمانیاں کی، ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے، جو حد سے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے تم کو ان کی جگہ دی ہے، دنیا میں تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں لے آیا ہم۔ تمہیں لانے کا کیا مقصد ہے؟ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ جیسا عمل کرو گے اس کا ویسے انجام بھگتو گے۔ یہ ہے وہ بنیادی جوہری فرق جو عام انسان جو مومن نہ ہو، کافر ہو، اس میں اور مومن میں یہی فرق ہے۔ ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں کوئی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔
دنیا اچھی بنانے کے لیے یہ میرا مقصد زندگی نہیں ہے، اور نہ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ بس دنیا اچھی ہو جائے۔ یہ فکر ان لوگوں کی بھی تھی، اور ہر غیر مسلم، ہر جس کا آخرت پر ایمان نہیں، یقین نہیں اور اللہ پر نہیں، اس کا یہی فکر ہوتی ہے دنیا کی۔ تو اب چونکہ اس وقت دنیا میں جن لوگوں کا غلبہ ہے حقیقت میں، تو وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی وجہ سے وہ اثرات مسلم سوسائٹی میں بھی ہیں۔ اب یہ آخرت کی باتیں یہ اس طرح سے بہت بعض اوقات بالکل غیر الیاذ باللہ دنیا سے، ہماری دنیاوی زندگی سے غیر متعلقہ باتیں لگتی ہیں۔ یہ جی کوئی کیریئر کی بات کریں، کوئی شخصیت سازی کی بات کریں، اور زندگی کے کچھ ایسے اصول بتائیں کہ ہم کیسے بہتر اپنے گول حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اسلام نہیں ہے گول، یہ وہ گول کیا، بس یہ سب سامنے کی دنیا یہ گول ہے، جس کے بارے میں کوئی یقین نہیں کہ کتنے دن جیوں گا اور کس طرح جیوں گا۔ اس کو ہدف نہ ہے گول کا معنی کہ یہ ہے مقصد زندگی، اسی کی نفی ہے۔ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے انسانوں کو، یہی سب سے بڑی بنیاد ہے گمراہی کی کہ دنیا سب کچھ ہے، اور یہی سب سے بڑی بنیاد ہے ہر پریشانی کی۔ یہ مسئلہ حل ہو جائے، پریشانیاں 50% نہیں 90% ختم ہو جائیں۔ جیسا کہ ایک آدمی ہمیں اپنے اساتذہ مثال دیا کرتے تھے، یہاں تو اس کا رواج نہیں ہے، کراچی میں تھا، بسیں چلتی تھی سٹاپ بائی سٹاپ، تو رش ہوتا ہے، لوگ صبح صبح زیادہ دفاتر میں جا رہے ہیں، اس کو کام میں جا رہے ہیں، تو ڈنڈے پکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو کوئی اگر کہتا بھی نا کہ ادھر بیٹھ، کہا کہ کوئی اگلے سٹاپ میں اتر جاؤں گا، میاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھے رہو، یہ بس اگلے سٹاپ پہ۔ کھڑے ہونے والا بھی کوئی بوجھ نہیں سمجھتا تھا، بیٹھنے والے بھی کہتے تھے کہ تھوڑا سا سفر تو ہے، اتر ہی جانا ہے۔ اور باتیں تھے جن کے اوپر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے دنیا کی، وہ دنیا کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے۔ کیا ہے اگر ذرا روکھی سوکھی کھا لی تو کیا ہے، چند دن تو ہیں، موٹا جوٹا پہن لیا تو کیا ہوگا، چند دن تو ہیں، گزر جائیں گے۔ اچھا جی اگر ململ کی نہ اوڑی اور نرم اور گرم گدے نہ نصیب ہوئے، سخت زمین پر سو گئے، رات تو گزر جائے گی، چند دن نہیں گزر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کب تک رہنا ہے یہاں۔ کہ جن پر یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے وہ دنیا کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے 100% اس کو کر کے دکھایا۔ بار بار فرماتے تھے مالی ولی دنیا، یہ کوئی ہم جیسا بے بس آدمی نہیں کہ جس کا کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کہے کہ مالی، سلطنت تھی ہاتھ میں اس وقت فرماتے تھے مالی ولی، مجھے اور میرا دنیا کا کیا تعلق ہے۔ مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم تو بہتر سے بہتر کہتے ہیں اسٹیٹس بہتر ہو جائے، کھانے کا بھی، رہائش کا بھی، مکان کا بھی، سواری کا بھی، سوسائٹی میں ٹوٹل دنیا سامنے، اسی کی فکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک چولہا نہیں جل رہا ہے، کب؟ جب سلطنت ہے، خزانے ہاتھ میں ہیں، اتنے خزانے لٹا رہے ہیں۔ حضرت عباس بحرین کا جب خزانہ آیا، سالانہ جو وہاں سے جو مال آتا تھا وہ آیا، مسجد نبی میں ڈھیر لگا۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں نے فلاں موقع پر کچھ بیت المال پر ان کا قرض وغیرہ بھی تھا کہ میں نے لیا، فرمایا لے لو۔ اتنا بڑا ایک بوری جو ہے نا بھر دی، اب اٹھا نہیں سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا بھی تھے، کہا کہ یہ کسی کو کہیں کہ اٹھوا دے، فرمایا نہیں، صاحب فرما دے کہ نہیں کسی کو نہیں کہوں گا۔ کہا آپ ہی ہاتھ لگا دیں، فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے آدھا کیا۔ یہی مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جتنا اٹھا سکو اتنا نہیں، کیا ہے اتنا، سب تقسیم کر دی۔
6 جائیدادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تھی، بڑے بڑے باغات، سالانہ بے شمار آمدنی، لیکن اس کے باوجود تمام سیرت اور تمام حدیث کی کتابوں میں یہ بات ایک جگہ نہیں ہے، تواتر سے ہے کہ ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا، اس لیے کہ جو آیا فت تقسیم، اپنے عمل سے بتا دیا کہ بھائی یہ حقیقت ہے کہ یہ کوئی محبت کی جگہ نہیں ہے، نہ وہ شخص بڑا کامیاب اور خوش قسمت کلائے کہ جس کو دنیا میں مزے مل گئے، نہیں، بالکل نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ ہاں کہ اس کو حلال طریقے سے اللہ مال دے دیں، بے شک نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ کرے، اس کے ذریعے سے آخرت کمائے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ حسرت کی نظر سے مت دیکھے کہ ہائے میرے پاس کچھ نہیں، یہ نہ ہو۔ یہ فرمایا کہ تمہیں اس لیے جانشین بنایا ہے، دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کی زندگی تھوڑی سی ہے نا، ختم ہو جائے گی، کیف تعملون، میں دیکھ رہا ہوں تم کیسے عمل کرو گے، مہلت دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے، فرصت دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، دنیا کی چیزیں بھی سامنے ہیں، دین بھی سامنے ہے، دیکھتا ہوں کیسے عمل کرتے ہو۔ اور حضرت ابو سعید خدری، یہ تو مخاطب یہاں پر اس وقت تو مشرکین ہیں اس آیت کے، لیکن ساری انسانیت ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا بالکل اسی آیت کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، اور مدینہ طیبہ میں، یہ تو مکی آیت ہے، مدینہ طیبہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الدنيا حلوة خضرة وان اللہ مستخلفکم فیها فناظر کیف تعملون، یہ دنیا بڑی سرسبز چیز ہے، بھلی لگتی ہے اور بڑی میٹھی ہے، انجوائے کرنے کا جی چاہتا ہے، یہ تسلیم کیا، یہ حقیقت ہے، یہی تو آزمائش ہے، اور کیا؟ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بالکل دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں، بڑی سرسبز، یعنی ایسی آدمی کو کھینچتی ہے اس کی کشش اپنی طرف، کون سی چیز ہے جو نہیں کھینچتی؟ دنیا کی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اچھی نعمتیں ہوں، پرکشش چیز ہے یہ، اور فرمایا بڑی میٹھی ہے، لذیذ ہے، اس میں بڑی لذتیں ہیں۔ تو الفاظ آ گئی ہے کہ ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ نے تمہیں اس میں پہلوں کا جانشین، پہلے گزرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا جانشین بنایا، ان کی جگہ پر تمہیں لایا ہے اللہ تعالیٰ، فناظر کیف تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرو گے، اس میں کیسے، مقصد زندگی کیا بناؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کی توحید پر مضبوط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر یقین، جو آپ نے جس طرح زندگی گزاری، جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تو وہی اتر رہی ہے، اور آخرت کا دھیان یہ تازہ رہے تو زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی سوچتا ہے نا کہ آئیڈیل زندگی، تو آئیڈیل زندگی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہماری کوشش یا ہماری خواہش تو ہو، اصل معیار وہ ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے وہ گوشے سب پر لازم نہیں کیے، فرمایا کماؤ، کھاؤ، رکھو بھی، زکوٰۃ بھی دو، اتنا بچا کر رکھو کہ تم جب جاؤ تو تمہارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، فرمایا اتنا رکھو، اس سے بھی منع نہیں فرمایا، اسی لیے تو میراث کے احکام دیا، خود اپنا تو ایک ذرہ بھی نہیں رکھا، ایک ذرہ بھی، فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو انبیاء ہیں نا، ہماری وراثت دنیا کی نہیں ہوتی، جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے، لیکن امت کو فرمایا کہ نہیں، آپ
کماؤ بھی. اسی لیے تو احکام شریعت کے جائز ناجائز حلال کمانا حرام خرچ کرنے کے اگر بالکل منع ہو کہ یہ دنیا چھوڑ کر سب ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو تو پھر یہ احکام شریعت کس لیے ہے؟ تجارت کے احکام ہیں، یہ سروسز اور کرایہ داری اور اجارے کے احکام ہیں، اور سب چیزیں جو زندگی چل رہی ہے اس سب کے بارے میں شریعت کے احکام موجود ہیں. کوئی رہبانیت نہیں ہے، لیکن اس سوچ اور فکر کے ساتھ یہ جو قرآن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے دامن کو نہ چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل رکھیں، آخرت کو ذہن میں رکھیں. پھر اس کے بعد دنیا کی نعمتیں ملیں گی نا، اس میں بھی مزہ آئے گا. جب اللہ کی فرما برداری کے ساتھ سب کچھ ہوگا تو ہر نعمت میں اللہ کا شکر، پھر وہی دین ہی غالب ہوگا. پھر وہ دنیا غفلت کا ذریعہ نہیں بنے گی، بلکہ وہ جتنی دنیا بڑھتی جائے گی وہ دین کا ہی ذریعہ ہوگی. اس سے اللہ کے ساتھ تعلق ہی بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، چاہے آپ ارب پتی بھی بن جائیں. اس کو چھوڑ کر کے، اس طریقے کو، اس فکر، اس سوچ کو چھوڑ کر کے تھوڑی سی بھی دنیا انسان کی گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے. www.darsequran.com